مجھے بتائیے گا کہ بچوں کے ہیروز ہونا کیوں ضروری ہے؟ بچوں کے نہیں، بڑوں کے بھی ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن بنایا نا ہماری کیمسٹری کا، اگر آپ وہ کیمسٹری کو تھوڑا سا بھی گہری نظر سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری کیمسٹری خود ہیرو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے. اگر نہیں ملتا تو بنانا شروع کر دیتی ہے. وہ امیجنری ہوتا ہے یا پھر اللہ کی طرف سے گفٹ ہو تو کوئی قریب کا کوئی ماں باپ یا کوئی ایسا ریئل ہیومن بینگ جو کہ وہ والا کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے اس کو پورا کرتا ہے، جس کو کیریکٹر کہتے ہیں، ورچوز کہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ دونوں کے بیچ دنیا کے ہر انسان میں کامن بنائے ہوئے ہیں کہ جو والے ورچوز جو کہ ہماری فطرہ میں ہیں وہ جو پریکٹس کرتا ہے تو ہم اٹریکٹ ہوتے ہیں اس کی طرف. سو اٹس ناٹ دیٹ وی کوئی ایکسٹرنل ڈیمانڈ نہیں ہے، انٹرنل ڈیمانڈ ہے. کوئی پولیٹیکل ڈیمانڈ نہیں ہے، ایک نیچرل کیمیکل ڈیمانڈ ہے انسان کی کہ وہ ہیرو جو ہے نا ہر وقت ڈھونڈتا رہے. ہر انسان ہر وقت ہیرو ڈھونڈ رہا ہے. آپ وہ نوٹ کریں گے کہ دنیا میں کوئی بھی بچہ، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی بندے کی یا دوسرے کی میمکری کرتا بڑا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کیمسٹری خود ڈیزائن کرتی ہے کہ وی نیڈ سم ہیرو. کہیں نہ کہیں پہ کسی نہ کسی کی تلاش ہر وقت رہتی ہے. اب وہ کوئی زیادہ چیزوں کے اوپر فٹ ہو جاتا ہے، کوئی تھوڑی چیزوں پہ فٹ ہوتا ہے. صبح کوئی نہ کوئی ہم کسی نہ کسی کو کر لیتے ہیں، اور کوئی اصلی بندہ نہیں ملتا تو پھر ہم کارٹون کیریکٹر بنا لیتے ہیں اس کا کہ بھائی کسی کو ریپرزنٹیشن تو دو، سمبلائز کرو اس چیز کو جو میری اندر کی ڈیمانڈ ہے. دس از وائی ایوری ون یو نو ہیز اے ہیرو. مطلب کوئی تکا تو نہیں لگتا نا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ہیرو ہوتا ہے. کوئی اور چیز اتنی کامن نہیں ہے جتنا دس ورڈ رول ماڈل یا ہیرو. سو یہ ہماری انٹرنل کیمسٹری ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. ساحل، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچوں اور بڑوں دونوں کو ہیرو کی ضرورت ہوتی ہے، تو مورل کہانیاں بھی موجود ہیں، ہیروز بھی موجود ہیں، لیکن پھر ہمارے بچے کیا کہیں اور مصروف ہیں؟ نہیں، بہت اچھا سوال ہے. ایکچولی پتا ہر انسان ادھر ہی مصروف ہے جدھر بچے مصروف ہیں. ہم نا بچوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں چونکہ وہ باہر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ادھر ایشو ہے. اصل میں ایشو ہمارے اندر ہے. مطلب ایوری بڈی ہیز دا سیم کیمسٹری. میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں ناٹ کہ ہیرو کیوں بنانا ہے. آپ کو یہ تب پتہ چلے گا اس کا جواب، جب آپ کو پتہ چلے گا ہیرو کرتا کیا ہے ایک انسان کے ساتھ. جب آپ کو یہ پتہ چلے گا ہیرو کرتا کیا ہے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ضروری چیز تھی کہ صحیح ہیروز کا انتخاب کیا جائے. ورنہ یہ میں نے آپ سے کہا نا ہماری انٹرنل ڈیمانڈ ہے، اگر صحیح ہیرو نہیں بنائیں گے تو غلط ہیرو انسان خود ہی بنا لے گا. کیونکہ جو ریلا چل رہا ہوتا ہے اس کے اندر جو ٹاپ پہ ہوتا ہے ہم اس کو ہیرو بنا لیتے ہیں. بیکاز جو سب کر رہے ہیں، ایک نیچرل ہیومن بینگ جو بچہ ہے وہ یہ نہیں فیصلہ کر سکتا یہ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. وہ جو سب کر رہے ہیں وہ نیچرل سب ایک پریشر ہوتا ہے انسان پہ کہ صحیح کر رہے ہوں گے. لیکن ہمیں تو ریلیجیسلی بھی پتا ہے، اب سائنٹیفکلی بھی پتا ہے اور فلسافکلی بھی پتا ہے کہ جو انٹرنل کالنگ کی آواز کے سوالوں کا جواب دیتا ہے وہی صحیح ہیرو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فطرہ بنائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا کہ میں نے تجھے اپنی فطرت پہ بنایا ہے. تیرے اندر سے وہی سوال اٹھیں گے. مطلب پورے کے پوری بنی نوع انسانی میں شروع سے وہی سوال اٹھتے آ رہے ہیں. تو اس لیے اس نہ کہ میں مسلمان ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں. آپ اس سے بہتر ہیرو لا کے دکھائیں جو میرا نبی ہے. وہ اندر کی اس فطرہ کو سارے کے سارے سوالوں کے جواب دے رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. سو what I'm going to keep emphasizing کہ جب وہ والے کیریکٹر بلڈنگ بچوں میں نہیں ہوگی کہ جو وہ والے ورچوز کی ہے جو اندر کے فطرہ کی آواز دیتے ہیں، ایمپتھی ہوتی ہے اس کے اندر سینس آف جسٹس ہوتا ہے، اس کے اندر کریج ٹو پریکٹس دیز ورچوز ہوتا ہے، اس کے اندر ہر وقت سچ بولنے کی ایک جرت ہوتی ہے جو کہ اسی کریج کے اوپر بیٹھتی ہے آ کے. تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ اتنا اٹریکٹیو کیوں ہے. آپ کسی بھی ایک 2 نمبر بندے کو جتنا مرضی میک اپ کرا کے بٹھا دیں اور ایک ورچوس بندے کو جس مرضی ہولی میں بٹھا دیں، کچھ دنوں کے اندر پورا کا پورا ریلا اس ورچوس بندے کے نیچے آ جائے گا. اس کا مطلب ہے اندر کی کوئی کیمسٹری اس کی ڈیمانڈ ہے. It doesn't really matter what he looks like, what he acts like, وہ جو جس طریقے سے اپنا کردار شو کر رہا ہے اور جو اصلی میں کون ورچوز کا جو کردار اس پہ مبنی ہے وہ شو کر رہا ہے، تب ہوگا ایسے کام. اب کیریکٹر بلڈنگ تو ہے نہیں ہمارے بچوں کے اندر. ہم آپ کو تو پتا ہے اسکول میں کیا کیریکٹر بلڈنگ. ہم بالکل، مجھے ایسا کئی دفعہ لگتا ہے جب میں بھی آبزرو کرتی ہوں، یو مائٹ ڈس ایگری، کہ شاید ہم 2 ایکسٹریم پر ہیں، ماڈریٹ نہیں ہیں. یا تو بہت زیادہ پیرنٹس کی طرف سے سختی دکھائی جاتی ہے کہ بالکل جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو نہیں استعمال کرنا، یا پھر دوسری سائڈ پہ ہر چیز کے لیے آزاد کر دیا جاتا ہے، فری کر دیا جاتا ہے. بیچ میں بیلنس اختیار نہیں کیا جا رہا. تو اب ٹیکنالوجی تو ہے، نئی چیزیں تو ہے، جدت تو آ گئی ہے، وقت کے تقاضے بھی بدل گئے ہیں. تو اس میں رہتے ہوئے ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ بچوں کو کیسے گروم کر سکتے ہیں، یا پیرنٹس بینگ اے پیرنٹ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی تو ایک انٹرفیس ہے. رول ماڈلنگ اور ہیرو جو ہے نا وہ کہیں سے بھی مل رہے ہیں ان کو. میں آپ کو پھر بتا دوں ٹیکنالوجی آپ کو اس کیمسٹری سے ذرا سا دور کرے گی. بیکاز
انسان کو فزیکل ان 5 سینسز کے اندر وہ ایکسپیرینشل ڈائیگرام جو اس کو محسوس کر سکے نا, تو ایک فزیکل انسان جب کوئی حرکت کرتا ہے نا, اس سے زیادہ میں نے کتنی کتابیں پڑھی, میں کوئی کہانی سناتا ہوں چھوٹی سی اگلے 30 سیکنڈ میں. میں جب تک آپ کے سامنے یہ واقعہ نہیں ہوگا نا, تب تک وہ والا پریشر آپ کی کیمسٹری کو چینج نہیں کرے گا کہ جو ورچوز کو کریٹ کرتے ہیں. اب میرے ذہن میں نا ایک سیکنڈ میں آپ نے رول ماڈل بولا ہے, تو 8-10 ایسے بندے نظر آئے ہیں جو میری زندگی میں میرے ساتھ یہ کام کرتے رہے ہیں. میں آپ کو ایک ریسنٹ واقعہ سناتا ہوں. میں زونگ ٹیلی کام میں تھا, تو جب یہ 5 سموں کا بین لگا ہے نا پاکستان میں, پہلے نہیں تھا, پہلے 10-10 12-12 سمیں رکھ سکتے تھے ہم. تو جب 5 سموں کا بین لگا تو میری کمپنی کے سی ای او نے ہمیں ہماری میٹنگ کال کی, اپنے ٹاپ کے جو انر سرکل کی میٹنگ کال کی, ڈیسیژن میکرز کی. اور انہوں نے سی ای او نے کہا کہ بھیا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, زونگ ٹیلی کام تو ڈوب جائے گی, کیونکہ ہم تو لاسٹ کمپنی تھے اس وقت. تو سی ای او نے اپنے سرکل میں سٹارٹ کیا, تو ہمارے ریگولیٹری کے جو چیف تھے انہوں نے کہا میں پی ٹی اے کا یہ جو میمو آیا ہے اس کو میں ذرا بات چیت کرتا ہوں, میری بہت زیادہ دیٹس وائی ہی واز دی چیف آف ریگولیٹری, تو اس کو میں 6-8 مہینے تک ڈیلے کرا دوں گا, آپ سے میں بیچیں جتنی بیچتے ہیں. پھر سی ای او نے میرے سیلز کے ہیڈ سے پوچھا کہ کتنے کا نقصان ہے, تو اس نے کہا اربوں کا نقصان ہے, ہم تو ڈوب گئے ہیں, بیکاز ہم تو سروائیو ہی دوسری سم تیسری سم کے طور پہ کر رہے ہیں. تو ریگولیٹری کے چیف نے کہا کہ بھیا آپ فکر نہیں کریں, آپ 6 مہینے تک بیچیں. کرتے کرتے میری تک باری آنی تھی, میں سی ای او کے بالکل رائٹ سائڈ کے اوپر بیٹھا تھا, میرے سی ای او ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اب کرتے کرتے جو جہاں پہ میرے ساتھ ہر ایک پہ پریشر تھا, نوکری لائن پہ لگی ہوتی ہے, جو بڑے بوڑھے کہہ رہے ہیں بس آپ وہی کرنے ہوتا ہے, کچھ بھی آپ آبجیکٹ نہیں کرتے, بیکاز اٹس آل اباؤٹ دا منی. ناؤ انڈرسٹینڈ ہاؤ ہیروز آر ریسپانسبل فار کریٹنگ کیریکٹر ان ادر پیپل. کریج کیسے دیتے ہیں. اب میرے اندر کوئی کریج نہیں تھی اس میٹنگ میں. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں جو آخری میرے ذہن میں آئی ہے. جب وہ بات میرے ساتھ پہلے بھائی صاحب تک پہنچی, اللہ تعالیٰ ان کے درجہ بلند کرے, عبید سلیم صاحب, مائی کولیگ, اسٹل ان آئی تھنک ٹیلی کام, ناٹ ان زونگ اینی مور. تو انہوں نے جب وہ میمو پڑھی تو انہوں نے کہا کہ سر پی ٹی اے نے تو کہا ہے افیکٹو امیڈیٹلی, آپ یہ 6 مہینے کی سمیں بیچنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں. تو ریگولیٹری کے چیف بہت سینئر تھے, بہت سینئر ہمارے, he's like a father of telecom to me. And he said, عبید بیٹا باتیں نہ کرو اس وقت, زیادہ آپ کو نہیں پتا, یہ بال دھوپ میں نہیں سفید کی ہم نے, ایسے ہی کام ہوتا ہے ادھر. تو عبید سلیم نے پھر اسی طریقے سے میمو کھڑے ہو کے آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے, اتنا پریشر ہوتا ہے کہ he said, and I cannot forget this statement of his. He said, but sir, my father never raised a thief. میں تو یہ کام تو چوری اور فراڈ میں آتا ہے, میں تو اس کے اوپر سائن نہیں کرنے والا. آپ یقین نہیں کریں گے نا بھیا, جیسی اس بندے نے یہ بات کی, اچانک میری کیمسٹری بدل گئی کہ ہاں سب کچھ غلط تو ہو رہا ہے, ہر ایک کو پتا تھا غلط ہو رہا ہے, مگر وہ کرنج جو ہوتی ہے نا, اس کے لیے ایک ایسا بندہ چاہیے ہوتا ہے جو کھڑا ہو جائے, جو گنگا کے الٹی طرف کھڑا ہو جائے کہ بہاؤ جتنا مرضی تیز ہو. سوری, میری جو ورچوز کیریکٹر بلڈ کیا گیا میرے ماں باپ کی طرف سے, وہ یہاں چیلنج ہو گیا. اب ان کے ماں باپ نے جتنی بھی محنت کی تھی وہ میرے کیسے کام آئی کہ وہ کریج مجھے مل گئی کہ پھر میں نے کہا میں بھی نہیں سائن کر رہا, کیونکہ فراڈ تو فراڈ ہے, چاہے جو مرضی کر رہا ہو ادھر, چاہے سی ای ہو یا چاہے سی ٹی ہو. This is where role models create that proof of concept. کانسیپٹ ہم سب کے سامنے ہوتے ہیں. ساحل, ہمارے جو رول ماڈلز جو ہے نا وہ کہیں فزیکلی چاہیے ہوتا ہے. ساحل, جو ہمارے رول ماڈلز ہیں وہ کون ہیں؟ ابھی آپ کو جیسے پتا ہے کہ بڑا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں, شاید اوور آل ہی ہے. ٹک ٹاکر جیسی جو اپلیکیشنز ہیں یا جو سوشل میڈیا جو مشہور پرسنالٹیز ہیں, ہمارے بچوں کے وہ آئیڈیل ہیں. پیرنٹس کا اس پہ بھی کنسرن ہے. اس کے لیے بھی اگر کوئی ٹپ یا کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں, لاسٹ کمنٹ لوں گی آپ سے میں اس پر ساحل, کوئکلی. دیکھیں میں آپ کو بہت آسان سے فارمولا بتا رہا ہوں, اگر آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ رہا ہے تو بچے جتنا ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں نا, اس سے کئی زیادہ وہی والی ولگیرٹی ماں باپ JioARY پہ دیکھ رہے ہیں, ٹی وی کے اوپر دیکھتے ہیں, ٹاک شوز میں گالی گلوچ چل رہا ہوتا ہے, وہی ڈرامے وہی والی فلموں میں تقریباً ٹک ٹاک کے بڑے ورژن کو ڈرامہ مووی کہتے ہیں ہم. جب اماں شاہ رخ خان کی فین ہوگی نا تو بیٹا پھر محلے میں کٹرینہ کیف ہی ڈھونڈے گا نا جا کے. ایسے نہیں ہوتا کہ بچہ ایبوفس میں ٹک ٹاک کا فین بن جائے. وی آر creating replicas of our own selves in our children. پھر کریکٹر بلڈنگ کرتے ہیں. سیرت النبی کی کتاب ٹیبل پڑی ہوتی ہے, سامنے ہالی ووڈ کی فلم لگی ہوئی ہوتی ہے, 3 گھنٹے کی اتنی زبردست کروڑوں ڈالر کی لگی ہوئی ہالی ووڈ فلم وہ چھیڑ دے گا, اور ایک ماں باپ جن کو کہانی سنانی نہیں آتی وہ ڈاکیومنٹری کی طرح سیرہ سنائیں گے, تو بچے نے تو نہیں پھر رول ماڈلنگ کرنی نا. بچے نے دیکھنا ہے کہ ماڈل کون سی ہے, رول ماڈل. ہم ہمیشہ بیچارے بچوں پر تو تنقید کر دیتے ہیں کہ ہائی دیکھو میرا بیٹا کارٹون ایڈکٹیو ہے اور وہ ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے پس منظر میں ہم ایکچولی کیا کر رہے ہیں, کیونکہ بچہ تو کاپی کر رہا ہے اپنے والدین کو, پیرنٹس کو بھی. تو سب سے پہلے اگر ہم اپنے
اپنے بیہیویئر اپنی ذات کو ٹھیک کر لیں گے تو میرے خیال سے جو بچہ ہے وہ آٹومیٹکلی وہ خود سے بہتر ہو جائے گا. ساحل, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس.